بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے خلاف و ملوکیت، مصنف مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ نمبر 15، باشندوں پر حکومت کے حقوق۔ اس نظام میں باشندوں پر حکومت کے حقوق یہ ہیں: الف، یہ کہ وہ اس کی اطاعت کریں۔ سورہ نساء آیت نمبر 59، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ بے، یہ کہ وہ قانون کے پابند ہوں اور ظلم اور نظم میں خلل نہ ڈالیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 85، زمین میں فساد نہ کرو اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 33، جو لوگ اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا صلیب کر دیے جائیں۔ فقہا کا تقریباً اس پر اکتفا ہے کہ اس سے مراد دراصل وہ لوگ ہیں جو رہزنی اور ڈاکہ زنی یا مسلح ہو کر ملک میں بدامنی پھیلائیں۔ جیم، یہ کہ وہ اس کے تمام بھلے کاموں میں تعاون کریں۔ سورہ معاہدہ آیت نمبر 2، نیکی اور پرہیزگاری میں تعاون کرو۔ دال، یہ کہ وہ دفاع کے کام میں جان اور مال سے اس کی پوری مدد کریں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 38-41، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم کو خدا کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم زمین پر جم کر بیٹھ جاتے ہو؟ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ نکلو خواہ تم ہلکے ہو یا بھاری اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ نمبر 16، خارجی سیاست کے اصول۔ اسلامی ریاست کی خارجی پالیسی کے متعلق جو اہم ہدایات قرآن میں دی گئی ہیں وہ یہ ہیں: الف، عہد و پیمان کا احترام اور اگر معاہدہ ختم کرنا ناگزیر ہو تو اس سے دوسرے فریق کو خبردار کر دینا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24، عہد وفا کرو یقیناً عہد کے متعلق باز پرس ہوگی۔ سورہ نحل آیت نمبر 91-92، اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم معاہدہ کرو اور قسمیں پختہ کر لینے کے بعد ان کو نہ توڑو اور نہ ہو جاؤ اس عورت کی طرح جس نے اپنا ہی محنت سے کاتا ہوا سوت ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان مکر و فریب کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے زیادہ فائدہ حاصل کرے۔ اللہ اس چیز کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے اختلافات کی حقیقت کھول دے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 7، جب تک دوسرے فریق کے لوگ تمہارے ساتھ عہد پر قائم رہیں تم بھی قائم رہو، یقیناً اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 4، مشرکین میں سے جن لوگوں کے ساتھ تم نے وعدہ کیا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ وفا کرنے میں کوئی کمی نہ کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی تو ان کے عہد کو معاہدے کی مدت تک پورا کرو۔ سورہ انفال آیت نمبر 72، اور اگر دشمن کے علاقے میں رہنے والے مسلمان تم سے مدد مانگیں تو مدد کرنا تمہارا فرض ہے، مگر یہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں دی جا سکتی جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ سورہ انفال آیت نمبر 85، آیت نمبر 58، اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت بدعہدی کا اندیشہ ہو جائے تو ان کی طرف پھینک دو ان کا عہد برابری ملحوظ رکھ کر، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی تمہارے اور ان کے درمیان جو معاہدہ یا صلح نامہ ہوا تھا اس کے فسخ ہو جانے کی اطلاع انہیں دے دو تاکہ فریقین اس کے فسخ ہونے کے علم میں برابر ہو جائیں، اور اگر تم ان کے خلاف کوئی کارروائی کرو جو فریق ثانی اس خیال میں نہ رہے کہ تم نے اس سے بدعہدی کی ہے۔ بے، معاملات میں دیانتداری اور راست بازی۔ سورہ نحل آیت نمبر 94، اور اپنی قسموں کو اپنے درمیان مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، یعنی دھوکہ دینے کی نیت سے
معاہدہ نہ کرو کہ فریق ثانی تو تمہاری قسموں کی بنا پر تمہاری طرف سے مطمئن ہو جائے اور تمہارا ارادہ یہ ہو کہ موقع پا کر اس سے غدر کرو گے۔ نمبر جیم بین الاقوامی عدل، سورہ معاہدہ آیت نمبر 8۔ اور کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو کہ یہی خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ نمبر دال جنگ میں غیر جانبدار ممالک کے حدود کا احترام، سورہ نساء آیت نمبر 89 اور 90۔ اور اگر وہ یعنی دشمنوں سے ملے ہوئے منافق مسلمان نہ مانے تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں پاؤ، سوائے ان لوگوں کے جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ ہے صلح پسندی، سورہ انفال آیت نمبر 61۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو تو تم بھی مائل ہو جاؤ۔ واؤ فساد فی الارض، اور زمین میں اپنی بڑائی قائم کرنے کی کوشش سے اجتناب، سورہ القصص آیت نمبر 83۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کریں گے جو زمین میں اپنی برتری نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، نیک انجام پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ غیر ماند طاقتوں سے دوستانہ برتاؤ، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8۔ اللہ تم کو اس بات سے نہیں روکتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے، ان کے ساتھ تم نیک سلوک اور انصاف کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نیک معاملہ کرنے والوں سے نیک برتاؤ، سورہ رحمان آیت نمبر 60۔ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور دیا جا سکتا ہے؟ تو زیادتی کرنے والوں کے ساتھ اتنی ہی زیادتی جتنی انہوں نے کی ہو، سورہ بقرہ آیت نمبر 194۔ ایسی پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے کی تھی، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، سورہ نحل آیت نمبر 126۔ اور اگر بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنا تمہیں ستایا گیا ہو، اور اگر صبر کرو تو وہ بہتر ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 40 تا 42۔ اور برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے جتنی کی گئی ہو، پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور وہ لوگ قابل گرفت نہیں ہیں جن پر ظلم کیا گیا ہو اور اس کے بعد وہ اس کا بدلہ لیں۔ قابل گرفت تو وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ اسلامی ریاست کی خصوصیات، قرآن کے ان 16 نکات میں سے جس ریاست کی تصویر ہمارے سامنے آئی ہے اس کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں۔ نمبر 1، ایک آزاد قوم کی طرف سے یہ شعوری عہد اس ریاست کو وجود میں لاتا ہے کہ وہ پوری خود مختاری کی مالک ہوتے ہوئے اپنی مرضی سے خود رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دے گی، اور اس کے ماتحت حاکمیت کے بجائے خلافت کی حیثیت قبول کر کے ان ہدایت و احکام کے مطابق کام کرے گی جو اس نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے سے عطا کی ہیں۔ نمبر 2، وہ حاکمیت کو خدا کے لیے خالص کرنے کی حد تک تہیہ کریسی کے بنیادی نظریے سے متفق ہے، مگر اس نظریے پر عمل درآمد کرنے میں اس کا راستہ تہیہ کریسی سے الگ ہو جاتا ہے۔ مذہبی پیشواؤں کے کسی خاص طبقے کو خدا کی خصوصی خلافت کا حامل ٹھہرانے اور حل و عقد کے سارے اختیارات اس طبقے کے حوالے کر دینے کے بجائے وہ حدود ریاست میں رہنے والے تمام اہل ایمان کو جنہوں نے رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا شعوری عہد کیا ہے، خدا کی خلافت کا حامل قرار دیتی ہے اور حل و عقد کے آخری اختیارات مجموعی طور پر ان کے حوالے کرتی ہے۔ نمبر 3، وہ جمہوریت کے اس اصول میں ڈیموکریسی سے متفق ہے کہ حکومت کا بننا اور بدلنا اور چلایا جانا بالکل عوام کی رائے سے ہونا چاہیے۔
لیکن اس میں عوام مطلق العنان نہیں ہوتے کہ ریاست کا قانون اس کے اصول حیات، اس کی داخلی و خارجی سیاست اور اس کے وسائل و ذرائع سب ان کی خواہشات کے تابع ہوں، اور جدھر جدھر وہ مائل ہوں یہ ساری چیزیں بھی اسی طرف مڑ جائیں، بلکہ اس میں خدا اور رسول کا بالاتر قانون اپنے اصول و حدود اور اخلاقی احکام و ہدایات سے عوام کی خواہشات پر ضبط قائم کر رکھتا ہے، اور ریاست ایک ایسے متعین راستے پر چلتی ہے جسے بدل دینے کے اختیارات نہ اس کی منتظمہ کو حاصل ہوتے ہیں، نہ عدلیہ کو، نہ مقننہ کو، نہ مجموعی طور پر پوری قوم کو، الا یہ کہ قوم خود اپنے عہد کو توڑ دینے کا فیصلہ کر کے دائرہ ایمان سے نکل جائے۔ نمبر 4، وہ ایک نظریاتی ریاست ہے جس کو چلانا فطرتاً انہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو اس کے بنیادی نظریے اور اصول کو تسلیم کرتے ہوں، لیکن تسلیم نہ کرنے والے جتنے لوگ بھی اس کے حدود میں تابع قانون ہو کر رہنا قبول کر لیں، انہیں وہ تمام مدنی حقوق اسی طرح دیتی ہے جس طرح تسلیم کرنے والوں کو دیتی ہے۔ نمبر 5، وہ ایک ایسی ریاست ہے جو رنگ، نسل، زبان یا جغرافیہ کی ازبیتوں کے بجائے صرف اصول کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ زمین کے ہر گوشے میں نسل انسانی کے جو افراد بھی چاہیں ان اصولوں کو قبول کر سکتے ہیں اور کسی امتیاز و تعصب کے بغیر بالکل مساوی حقوق کے ساتھ اس نظام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی ان اصولوں پر حکومت قائم ہوگی وہ لازماً اسلامی حکومت ہی ہوگی، خواہ وہ افریقہ میں ہو یا امریکہ میں، یورپ میں ہو یا ایشیا میں، اور اس کے چلانے والے خود گورے ہوں یا کالے یا زرد۔ اس نوعیت کی خالص اصولی ریاست کے لیے ایک عالمی ریاست بن جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اگر زمین کے مختلف حصوں میں بہت سی ریاستیں بھی اس نوعیت کی ہوں تو وہ سب کی سب یکساں اسلامی ریاستیں ہوں گی۔ کسی قوم پرستانہ کشمکش کے بجائے ان کے درمیان پورا برادرانہ تعاون ممکن ہوگا، اور کسی وقت بھی وہ متفق ہو کر اپنا ایک عالمگیر وفاق قائم کر سکیں گے۔ نمبر 6، سیاست کو مفاد اور اغراض کے بجائے اخلاق کے تابع کرنا اور اسے خدا ترسی و پرہیزگاری کے ساتھ چلانا اس ریاست کی اصل روح ہے۔ اس میں فضیلت کی بنیاد صرف اخلاقی فضیلت ہے، اس کے کارفرماؤں اور اہل حل و عقد کے انتخاب میں بھی ذہنی و جسمانی صلاحیتوں کے ساتھ اخلاق کی پاکیزگی سب سے زیادہ قابل لحاظ ہے۔ اس کے داخلی نظام کا بھی ہر شعبہ دیانت و امانت اور بے لاگ عدل و انصاف پر چلنا چاہیے، اور اس کی خارجی سیاست کو بھی پوری راست بازی، قول و اقرار کی پابندی، امن پسندی اور بین الاقوامی عدل اور حسن سلوک پر قائم ہونا چاہیے۔ نمبر 7، یہ ریاست محض پولیس کے فرائض انجام دینے کے لیے نہیں ہے کہ اس کا کام صرف نظم و ضبط قائم کرنا اور سرحدوں کی حفاظت کرنا ہو، بلکہ یہ ایک مقصدی ریاست ہے جسے ایجابی طور پر اجتماعی عدل اور بھلائیوں کے فروغ اور برائیوں کے استحصال کے لیے کام کرنا چاہیے۔ نمبر 8، حقوق اور مواقع میں مساوات، قانون کی فرما روائی، نیکی میں تعاون اور بدی میں عدم تعاون، خدا کے سامنے ذمہ داری کا احساس، حق سے بڑھ کر فرائض کا شعور، افراد اور معاشرے اور ریاست سب کا ایک مقصد پر متفق ہونا، اور معاشرے میں کسی شخص کو ناگزیر لوازم حیات سے محروم نہ رہنے دینا، یہ اس ریاست کی بنیادی قدریں ہیں۔ نمبر 9، فرد اور ریاست کے درمیان اس نظام میں ایسا توازن قائم کیا گیا کہ نہ ریاست مختار مطلق اور ہمہ گیر اقتدار کی مالک بن کر فرد کو اپنا بے بس مملوک بنا سکتی ہے، اور نہ فرد بے قید آزادی پا کر خود سر اور اجتماعی مفاد کا دشمن بن سکتا ہے۔ اس میں ایک طرف افراد کو بنیادی حقوق دے کر اور حکومت کو بالاتر قانون اور شورا کا پابند بنا کر انفرادی شخصیت کے لیے نشوونما کے پورے مواقع فراہم کیے گئے ہیں، اور اقتدار کی بیجا مداخلت سے اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے، مگر دوسری طرف فرد کو بھی ضابطۂ اخلاق میں کسا گیا ہے، اور اس پر یہ فرض عائد کیا گیا کہ قانون خداوندی کے مطابق کام کرنے والی حکومت کی دل سے اطاعت کرے، بھلائی میں اس کے ساتھ مکمل تعاون کرے، اس کے
نظام میں خلل ڈالنے سے باز رہے اور اس کی حفاظت کے لیے جان و مال کی کسی قربانی سے دریغ نہ کرے۔ باب دویم، اسلام کے اصول حکمرانی۔ اسلام کے اصول حکمرانی پچھلے باب میں قرآن مجید کی جو سیاسی تعلیمات بیان کی گئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام انہی کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ آپ کی رہنمائی میں ظہور اسلام کے ساتھ ہی جو مسلم معاشرہ وجود میں آیا اور پھر ہجرت کے بعد سیاسی طاقت حاصل کر کے جس ریاست کی شکل اس نے اختیار کی، اس کی بنا انہی تعلیمات پر رکھی گئی تھی۔ اس نظام حکومت کی امتیازی خصوصیات جو اسے ہر دوسرے نظام حکومت سے متميز کرتی ہیں حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، قانون خداوندی کی بالا تری۔ اس ریاست کا اولین بنیادی قاعدہ یہ تھا کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور اہل ایمان کی حکومت دراصل خلافت ہے، جسے مطلق العنانی کے ساتھ کام کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ اس کو لازماً اس قانون خداوندی کے تحت رہ کر ہی کام کرنا چاہیے، جس کا ماخذ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں اس قاعدے کو جن آیات میں بیان کیے گئے انہیں ہم پچھلے باب میں نقل کر چکے ہیں۔ خاص طور پر آیات ذیل اس معاملے میں بالکل واضح ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 59، 64، 65، 80، 105۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 44، 45 اور 47۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 3۔ سورہ یوسف آیت نمبر 40۔ سورہ نور آیت نمبر 54 اور 55۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 36۔ سورہ حشر آیت نمبر 7۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے متعدد ارشادات میں اس اصل الاصول کو پوری صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تم پر لازم ہے کتاب اللہ کی پیروی، جس چیز کو اس نے حلال کیا اسے حلال کرو اور جسے اس نے حرام کیا ہے اسے حرام کرو۔ اللہ نے کچھ فرائض مقرر کیے انہیں ضائع نہ کرو، کچھ حرمتیں مقرر کیے انہیں نہ توڑو، کچھ حدود مقرر کیے ان سے تجاوز نہ کرو، اور کچھ چیزوں کے بارے میں سکوت فرمایا بغیر اس کے کہ اسے نسیان لاحق ہوا ہو، ان کی کھوج میں نہ پڑو۔ جس نے کتاب اللہ کی پیروی کی وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں بدبخت۔ میں نے تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑی ہیں جنہیں اگر تم تھامے رکھو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ جس چیز کا میں نے تم کو حکم دیا اسے اختیار کر لو اور جس چیز سے روکا ہے اسے رک جاؤ۔ نمبر 2، عدل بین الناس۔ دوسرا قاعدہ جس پر اس ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی یہ تھا کہ قرآن و سنت کا دیا ہوا قانون سب کے لیے یکساں ہے اور اس کو مملکت کے ادنا ترین آدمی سے لے کر مملکت کے سربراہ تک سب پر یکساں نافذ ہونا چاہیے، کسی کے لیے بھی اس میں امتیازی سلوک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کی ہدایت فرماتا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 15، اور مجھے حکم دیا گیا کہ تمہارے درمیان عدل کروں، یعنی میں بے لاگ انصاف پسندی اختیار کرنے پر مامور ہوں۔ میرا یہ کام نہیں کہ کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف تعصب برتوں۔ میرا سب انسانوں سے یکساں تعلق ہے اور وہ ہے عدل و انصاف کا تعلق۔ حق جس کے ساتھ ہو میں اس کا ساتھی ہوں اور حق جس کے خلاف ہو میں اس کا مخالف ہوں۔ میرے دین میں کسی کے لیے بھی کوئی امتیاز نہیں ہے، اپنے اور غیر، بڑے اور چھوٹے، شریف اور کمین کے لیے الگ الگ حقوق نہیں ہیں۔ جو کچھ ہے وہ سب کے لیے حق ہے، جو گناہ ہے وہ سب کے لیے گناہ ہے، جو حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے، جو حلال ہے وہ سب کے لیے حلال ہے، اور جو فرض ہے وہ سب کے لیے فرض ہے۔ میری اپنی ذات بھی قانون خداوندی کی اس ہمہ گیری سے مستثنیٰ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس قاعدے کو یوں بیان فرماتے ہیں: تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ اسی لیے تو تباہ ہوئیں کہ وہ لوگ کمتر درجے کے مجرموں کو قانون کے مطابق سزا دیتے تھے اور اونچے درجے والوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر محمد کی اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ضرور اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔
حضرت عمر بیان کرتے ہیں میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے بدلہ دیتے دیکھا ہے۔ نمبر 3 مساوات بین المسلمین، اسی قاعدے کی فرع یہ تیسرا قاعدہ ہے جو اس ریاست کے مسلمات میں سے تھا کہ تمام مسلمانوں کے حقوق بلا لحاظ رنگ و نسل اور زبان و وطن بالکل برابر ہیں۔ کسی فرد، گروہ، طبقے یا نسل و قوم کو اس ریاست کے حدود میں نہ امتیازی حقوق حاصل ہو سکتے ہیں اور نہ کسی کی حیثیت کسی دوسرے کے مقابلے میں فروتر قرار پا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 10، مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13، لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلوں اور قوموں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب ذیل ارشادات اس قاعدے کی صراحت کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ مسلمان بھائی ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں مگر تقوی کی بنیاد پر۔ لوگوں سن لو، تمہارا رب ایک ہے، عربی کو اجمی پر یا اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کالے کو گورے پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے مگر تقوی کے لحاظ سے۔ جس نے شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور ہمارے قبیلے کی طرف رخ کیا اور ہماری طرح نماز پڑھی اور ہمارا ذبیحہ کھایا، وہ مسلمان ہے۔ اس کے حقوق وہی ہیں جو مسلمان کے حقوق ہیں اور اس پر فرائض وہی ہیں جو مسلمان کے فرائض ہیں۔ مومنوں کے خون ایک دوسرے کے برابر ہیں، وہ دوسروں کے مقابلے میں ایک ہیں اور ان کا ایک ادنا بھی ان کی طرف سے ذمہ لے سکتا ہے۔ مسلمان پر جزیہ عائد نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 4 حکومت کی ذمہ داری و جواب دہی۔ چوتھا اہم قاعدہ جس پر یہ ریاست قائم ہوئی تھی یہ تھا کہ حکومت اور اس کے اختیارات اور اموال خدا اور مسلمانوں کی امانت ہیں جنہیں خدا ترس ایماندار اور عادل لوگوں کے سپرد کیا جانا چاہیے۔ اس امانت میں کسی شخص کو من مانے طریقے پر یا نفسانی اغراض کے لیے تصرف کرنے کا حق نہیں ہے اور جن لوگوں کے سپرد یہ امانت ہو وہ اس کے لیے جواب دہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ نساء آیت نمبر 58، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اللہ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خبردار رہو، تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے اور مسلمانوں کا سب سے بڑا سردار جو سب پر حکمران ہو وہ بھی رائی ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ کوئی حکمران جو مسلمانوں میں سے کسی رعیت کے معاملات کا سربراہ ہو اگر اس حالت میں مرے کہ وہ ان کے ساتھ دھوکہ اور خیانت کرنے والا تھا تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ کوئی حاکم جو مسلمانوں کی حکومت کا کوئی منصب سنبھالے پھر اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے جان نہ لڑائے اور خلوص کے ساتھ کام نہ کرے وہ مسلمانوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا، اے ابو ذر، تم کمزور آدمی ہو اور حکومت کا منصب ایک امانت ہے۔ قیامت کے روز وہ رسوائی اور ندامت کا موجب ہوگا سوائے اس شخص کے جو اس کے حق کا پورا لحاظ کرے اور جو ذمہ داری اس پر عائد ہوئی ہے اسے ٹھیک ادا کرے۔ کسی حاکم کا اپنی رعیت میں تجارت کرنا بدترین خیانت ہے۔ جو شخص ہماری حکومت کے کسی منصب پر ہو وہ اگر بیوی نہ رکھتا ہو تو شادی کر لے، اگر خادم نہ رکھتا ہو تو ایک خادم حاصل کر لے، اگر گھر نہ رکھتا ہو تو ایک گھر لے لے، اگر سواری نہ رکھتا ہو تو ایک سواری لے لے۔ اس سے آگے جو شخص قدم بڑھاتا ہے وہ خائن ہے یا چور۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، جو شخص حکمران ہو اس کو سب سے زیادہ بھاری حساب دینا ہوگا اور وہ سب سے زیادہ سخت عذاب کے خطرے میں مبتلا ہوگا، اور جو حکمران نہ ہو اس کو ہلکا عذاب دینا ہوگا اور اس کے لیے ہلکے عذاب کا خطرہ ہے، کیونکہ حکام کے لیے سب سے بڑھ کر اس بات کے مواقع کہ ان کے
ہاتھوں مسلمانوں پر ظلم ہو، اور جو مسلمانوں پر ظلم کرے وہ خدا سے غداری کرتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی اگر ضائع ہو جائے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے باز پرس کرے گا۔ نمبر 5 شورا۔ اس ریاست کا 5واں اہم قاعدہ یہ تھا کہ سربراہ ریاست مسلمانوں کے مشورے اور ان کی رضامندی سے مقرر ہونا چاہیے، اور اسے حکومت کا نظام بھی مشورے سے چلانا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، سورہ شورا آیت نمبر 38، اور مسلمانوں کے معاملات باہمی مشورے سے چلتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159، اور اے نبی ان سے معاملات میں مشاورت کرو۔ حضرت علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ کے بعد ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس کے متعلق نہ قرآن میں کوئی حکم ہو اور نہ آپ سے ہم نے کچھ سنا ہو تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اس معاملے میں دین کی سمجھ رکھنے والے اور عابد لوگوں سے مشورہ کرو اور کسی خاص شخص کی رائے پر فیصلہ نہ کر ڈالو۔ حضرت عمر کہتے ہیں جو شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اپنے یا کسی اور شخص کی امارت کے لیے دعوت دے تو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ اسے قتل نہ کرو۔ ایک اور روایت میں حضرت عمر کا یہ قول منقول ہے، مشورے کے بغیر کوئی خلافت نہیں۔ نمبر 6 اطاعت فی المعروف۔ چھٹا قاعدہ جس پر یہ ریاست قائم کی گئی تھی یہ تھا کہ حکومت کی اطاعت صرف معروف میں واجب ہے، معصیت میں کسی کو اطاعت کا حق نہیں پہنچتا۔ دوسرے الفاظ میں اس قاعدے کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت اور حکام کا صرف وہی حکم ان کے ماتحتوں اور ریت کے لیے واجب ہوگا، اور ریت کے لیے واجب الاطاعت ہے جو قانون کے مطابق ہو۔ قانون کے خلاف حکم دینے کا نہ انہیں حق پہنچتا ہے اور نہ کسی کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کو بھی اطاعت فی المعروف کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے، حالانکہ آپ کی طرف سے کسی معصیت کا حکم صادر ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ سورہ المتحنہ آیت نمبر 12، اور وہ یہ کہ وہ کسی امر معروف میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ایک مسلمان پر اپنے امیر کی سماع و اطاعت فرض ہے، خواہ اس کا حکم اسے پسند ہو یا نہ پسند، تا وقت کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے، اور جب معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر کوئی سماع و اطاعت نہیں۔ اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے، اطاعت صرف معروف میں ہے۔ یہ مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باکثرت ارشادات میں مختلف طریقوں سے نقل ہوا ہے۔ کہیں آپ نے فرمایا جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کے لیے کوئی اطاعت نہیں، کہیں فرمایا خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں، کہیں فرمایا جو اللہ کی اطاعت نہ کرے اس کے لیے کوئی اطاعت نہیں، کہیں فرمایا حکام میں سے جو کوئی تمہیں کسی معصیت کا حکم دے اس کی اطاعت نہ کرو۔ حضرت ابو بکر اپنے خطبے میں فرماتے ہیں جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے معاملات میں سے کسی معاملے کا ذمہ دار بنایا گیا اور پھر اس نے لوگوں کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق کام نہ کیا، اس پر اللہ کی لعنت۔ اسی بنا پر خلیفہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو میری کوئی اطاعت تم پر نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمانوں کے فرما رواں پر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے اور امانت ادا کرے، پھر جب وہ اس طرح کام کر رہا ہو تو لوگوں پر یہ فرض ہے کہ اس کی سنیں اور مانیں، اور جب انہیں پکارا جائے تو لبیک کہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خطبے میں اعلان فرمایا میں اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے تم کو جو حکم دوں اس کی اطاعت تم پر فرض ہے، خواہ وہ حکم تمہیں پسند ہو یا ناپسند۔ جو حکم میں تمہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دوں تو معصیت میں کسی کے لیے اطاعت نہیں، اطاعت صرف معروف میں ہے، اطاعت صرف معروف میں ہے، اور اطاعت صرف معروف میں ہے۔ نمبر 7 اقتدار کی طلب و حرص کا ممنوع ہونا۔ یہ قاعدہ بھی اس ریاست کے قواعد میں سے تھا کہ حکومت کے ذمہ دارانہ مناصب کے لیے
عموماً اور خلافت کے لیے خصوصاً وہ لوگ سب سے زیادہ غیر موزوں ہیں جو خود عہدہ حاصل کرنے کے طالب ہوں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ القصص آیت نمبر 83، وہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں نہ اپنی بڑائی کے طالب ہوتے ہیں اور نہ فساد برپا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، باخدا ہم اپنی اس حکومت کا منصب کسی ایسے شخص کو نہیں دیتے جو اس کا طالب ہو یا اس کا حریص ہو۔ تم میں سب سے بڑھ کر خائن ہمارے نزدیک وہ ہے جو اسے خود طلب کرے۔ ہم اپنی حکومت میں کسی ایسے شخص کو عامل نہیں بناتے جو اس کی خواہش کرے۔ عبد الرحمن بن سمرہ سے حضور نے فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمرہ، امارات کی درخواست نہ کرو، کیونکہ اگر وہ تمہیں مانگنے پر دی گئی تو خدا کی طرف سے تم کو اسی کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اگر وہ تمہیں بے مانگی ملی تو خدا کی طرف سے تم کو اس کا حق ادا کرنے میں مدد دی جائے گی۔